जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए किसी किस्म की वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 रोज की मोहलत से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। जंग के खात्मे के लिए कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर नहीं किया गया, ना ही इस मामले में जल्दी है। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू। इन अफवाहों को भी मुस्तरद किया कि वो मिड टर्म इंतखाबात की वजह से इस मामले को जल्द खत्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अब हुर्मस में निशाना बनने वाले जहाज अमरीकी नहीं थे। अमरीका सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। नाकाबंदी ईरान को बमबारी से ज्यादा खौफजदा करती है। ईरानी हुकूमत इससे ज्यादा परेशान है क्योंकि ईरान बरसों से बमबारी का सामना कर रहा है मगर नाकाबंदी से नफरत करता है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर तेल के कुएं बंद हो जाएं तो वो दोबारा नहीं खुलते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक ज़हीन इंसान हैं। अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो वो इस अमल में शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सीज़ फायर के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं की। ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार, ट्रंप मुतफ़िका रद्द-ए-अमल चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो जाए जंग बंदी से, लेकिन ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी जारी है। ईरान को अफजुदा यूरेनियम अमरीका के हवाले करना चाहिए। सदर ट्रंप आब हुर्मस की नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान ने मुज़ाकरात और जंग बंदी मुआहिदा का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने एक्स पैगाम में कहा कि वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तज़ाद नजर आ रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में कहा कि मुकम्मल जंग बंदी इस सूरत हाल कबूल है जब समुद्री नाकाबंदी ना हो। जंग बंदी की खुली खिलाफ वर्जी की सूरत में अब हुर्मस दोबारा खोलना नामुमकिन है। ईरानी सदारती दफ्तर के तर्जुमान ने ईरानी क़यादत में इख्तलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी क़यादत में इत्तेहाद बेमिसाल और मिसाली है। बराबरी, वक़ार और माकूलियत की बुनियाद पर मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ईरानी क़यादत एक पेज पर है, तफरक़े की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म का जंग बंदी में तौसीब पर अमरीकी सदर से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, अपनी ज़ाती हैसियत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सदर ट्रंप ने दरख्वास्त कबूल करते हुए जंग बंदी में तौसी की। पाकिस्तान अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की कोशिशें बरकरार रखेगा। उम्मीद है फरीकैन जंग बंदी की पासदारी जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ईरान की शिरकत पर जोर। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास, सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। इजलास में ईरान अमरीका जंग बंदी में तौसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। ईरान ने 8 खवातीन की फांसी की सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान में दावा, कहा कि ईरान की जानिब से अच्छी खबर आई है। पता चला है कि 4 खवातीन को फौरी रिहा कर दिया जाएगा और 4 को 1 माह कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि वो इस इक़दाम पर ईरानी हुकूमत के मशकूर हैं। ईरानी क़यादत ने बतौर अमरीकी सदर मेरी दरख्वास्त का एहतराम किया और सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया। ईरानी अदलिया ने ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के ज़ेरे तहवील जिन खवातीन का जिक्र किया उनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़ात के पुरहन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत का अयादा। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की इसहाक़ डार से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात के पुरहल के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान को मुज़ाकरात के लिए आमादा करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। अमरीका के वज़ीर बहरिया जॉन सी फेलन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफे की वजूहात सामने नहीं लाई गई। पेंटागन के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी हैंक काओ अब कायम मकाम वज़ीर बहरिया के तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। नवंबर 2024 में अमरीकी सदर ट्रंप ने फेलन को इस ओहदे के लिए नामजद किया था।
اس وقت بھی ان پر تنقید کی گئی کہ انہیں بحریہ فوج، قومی سلامتی پالیسی یا دفاعی صنعت کا خاطر خواہ تجربہ نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کہتے ہیں آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایرانی قوم کے حقوق کو تسلیم کرنا ہے۔ مکمل جنگ بندی اسی صورت قابل قبول ہوگی جب سمندری ناکہ بندی ختم کی جائے گی۔ کالیباف نے خبردار کیا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنا ناممکن ہو جائے گا۔ آبنۂ ہرمز میں صورتحال مزید بگڑنے لگی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 3 بحری جہازوں پر حملہ کر کے 2 کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جہازوں کو ایرانی ساحل پر منتقل کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب کا کہنا ہے جہازوں کو صہیونی حکومت سے تعلق پر قبضے میں لیا گیا۔ جہاز بغیر اجازت آبنۂ ہرمز میں سفر کر رہے تھے۔ آبنۂ ہرمز میں ایرانی ساحل کے قریب کارگو جہاز پر فائرنگ کا بھی واقعہ۔ برطانوی میری ٹائم آپریشنز تنظیم کے مطابق جہاز کے کپتان نے اطلاع دی ایرانی ساحل سے 8 ناٹیکل میل دور جہاز پر حملہ کیا گیا۔ تمام عملہ محفوظ، جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ برطانوی تنظیم کے مطابق عمان کے شمال مشرق میں 15 ناٹیکل میل کے فاصلے پر ایک اور جہاز کو بھی فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کے کمانڈر ایڈمرل کوپر کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ بندی کے دوران صلاحیتیں مزید بہتر بنا رہے ہیں۔ چین کا امریکہ ایران تنازع ختم کرانے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع خوش آئند ہے۔ خطے کی صورتحال نازک مرحلے پر ہے، ہر ممکن طریقے سے دوبارہ جنگ شروع ہونے سے روکی جائے۔ چین امن کے لیے سفارتی کوششوں کے تسلسل کی حمایت کرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام برقرار رکھنے کے لیے مکمل اور دیر پا جنگ بندی سب سے بڑی ترجیح ہے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم۔ امریکی سینٹ میں ایک بار پھر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ ایران کے خلاف جنگ روکنے سے متعلق وار پاورز قرارداد 5ویں بار بھی ناکام ہو گئی۔ قرارداد کے خلاف 51 جبکہ حق میں 40 ووٹ آئے۔ ووٹنگ سے قبل ڈیموکریٹک رہنما چیک شومر نے کہا ٹرمپ کئی ہفتوں سے جنگ ختم کرنے کے کھوکھلے وعدے کر رہے ہیں۔ یہ ووٹنگ سینٹ ریپبلکنز کے لیے 5واں موقع تھا وہ جنگ روکنے کے لیے قدم اٹھاتے۔ ایران اور پوپ سے تنازع، بیشتر امریکیوں نے ٹرمپ کی ذہنی حالت پر سوال اٹھا دیا۔ صرف 26% امریکی شہریوں نے ٹرمپ کو متوازن مزاج قرار دیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے اور ایپسکوسوس کے مطابق سروے کے مطابق 51% امریکیوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت مزید خراب ہوئی ہے۔ 62% امریکی ٹرمپ کارکردگی سے ناخوش ہیں۔ صرف 16% نیٹو سے نکلنے کے حامی ہیں۔ ٹرمپ کی مقبولیت 36% کی کم ترین سطح پر برقرار۔ صدر ٹرمپ کے یورپ مخالف بیانات، 36% یورپی شہریوں نے امریکہ کو چین سے بڑا خطرہ قرار دے دیا۔ جرمنی سمیت 6 یورپی ممالک میں کیے گئے سروے میں صرف 29% نے چین کو بڑا خطرہ قرار دیا۔ یورپی پلس سروے کے مطابق اسپین میں 51%، اٹلی میں 40%، بیلجیم میں 42%، جبکہ جرمنی میں 30% نے امریکہ کو خطرہ قرار دیا۔ فرانس میں 37% نے امریکہ کو جبکہ 43% نے چین کو خطرہ کہا۔ 13% پولش شہریوں نے امریکہ جبکہ 37% نے چین کو خطرہ قرار دیا۔ ایران کا خرم شہر میزائل عالمی توجہ کا مرکز۔ جنگ بندی کی مدت ختم ہونے سے چند گھنٹے قبل ایران بھر میں بڑی عوامی ریلیاں، شہر شہر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، ایرانی پرچم لہراتے ہوئے قومی یکجہتی کا اظہار کیا۔ شرکا کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے، خرم شہر میزائل کے قومی دفاعی طاقت کی علامت کے طور پر نمائش۔ تہران میں نکلنے والی ریلی میں دلہا اور دلہن کی شرکت۔ نو بہاتا جوڑا سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اقدامات تیز کیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا ای وی گاڑیوں کے فروغ سے ایندھن کے درآمدی بوجھ میں کمی آئے گی، ماحولیاتی تحفظ اور انرجی سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ کم آمدنی والے افراد کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر سبسڈی میں شفافیت یقینی بنائے جائے۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ آئندہ 5 سال میں ملک میں 30% گاڑیاں بجلی سے چلنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ گریڈ 16 تک کے سرکاری ملازمین کو آسان
قسطوں پر الیکٹرک بائکس فراہم کی جائیں گی۔ سیف سٹی پروجیکٹ کے باوجود جرائم ہونا افسوسناک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جرائم میں اضافے پر برہمی کا اظہار۔ شیخو پورہ اور فیصل آباد میں جرائم بڑھنے پر متعلقہ پولیس افسران کی سرزنش۔ مریم نواز کی آر پی او اور ڈی پی او کو سی سی ڈی سے تعاون کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ گلبرگ میں گاڑی کی بیٹری چوری ہونے کی ویڈیو شرمناک ہے۔ گجرات میں بس روک کر بیگ چھینے گئے۔ منشیات کے واقعات کے اعداد و شمار دیکھ کر شرم آتی ہے۔ اسپیڈو بس کے کنڈکٹر نے بچی کو مارا۔ اگر قانون کا خوف ہو تو ایسے واقعات نہ ہوں۔ سی سی ڈی اور سیف سٹی کے ذریعے صوبے کو جرائم سے پاک کیا، پولیس کو ہر قسم کی مداخلت سے پاک کر دیا۔ پنجاب اسمبلی نے ٹریفک جرمانوں میں کمی کی ترمیم کثرت رائے سے منظور کر لی۔ ٹریفک جرمانوں میں کمی کا ترمیمی بل ایوان سے کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ موٹر سائیکل کے چند چالان 2000 سے کم کر کے 1000 روپے ہوں گے، جبکہ ٹرک، بسوں اور دیگر ہیوی وہیکلز کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 20 سے کم کر کے 10,000 کر دیا گیا ہے۔ بل کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ تاریخ میں پہلی بار کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس۔ مہنگے پیٹرول کے خلاف قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ اپوزیشن پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک۔ عوامی نیشنل پارٹی کا بائیکاٹ۔ اے این پی خیبر پختونخوا کے صدر میاں افتخار نے اجلاس کو حکومت کی ایک اور تماشا بازی قرار دے دیا۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباس کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا مشاورتی اجلاس۔ گورنر فیصل کریم کردی نے کرکٹ اسٹیڈیم میں اسمبلی اجلاس وقت اور پیسوں کا ضیاع قرار دیا۔ 45 بار سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کرنے والے نوجوان کو صلہ مل گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے محمد ایاز کو خود ٹیلی فون کر کے نوکری کی خوشخبری دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئلہ پھاٹک تا چمن پھاٹک روڈ کا افتتاح کر دیا۔ 1.2 کلومیٹر طویل سڑک پر 30 کروڑ 80 لاکھ روپے لاگت آئی اور اسے 76 روز میں مکمل کیا گیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا، سڑک کی تعمیر سے شہر میں ٹریفک کے دباؤ میں کمی اور آمد و رفت میں نمایاں بہتری آئے گی۔